السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ رمضان کے مسائل میں اس بات کے متعلق یا جو میں بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، اس کے متعلق بات کرنی نہیں تھی، لیکن سوشل میڈیا پر جو رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر اکثر مارننگ شوز ہوتے ہیں، سحری شو، افطاری شو، پتہ نہیں کون کون سے نام کے شوز کرائے جاتے ہیں، اداکاروں کو بلایا جاتا ہے، بے حیائی، بے شرمی پھیلائی جاتی ہے، اور اس کو نام دیا جاتا ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن، یا اس کو نام دیا جاتا ہے کہ رمضان کے متعلق بہت اہم باتیں، اور اس میں باتیں رمضان کے علاوہ ہر قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ وہی اداکار جو سارا سال بے حیائی پھیلاتے ہیں، اپنے شوز پہ لوگوں کو بلا کر پیچھے گانا لگوا کے ڈانس کرواتے ہیں، بے پردگی کرواتے ہیں، اور خود بھی بے پردہ، جو مہمان بلائے ہیں وہ بھی بے پردہ۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ واقعی شیطان کو جگڑ لیا گیا ہے۔ تو وہی لوگ جو ہیں جو سارا سال ڈانس کرواتے ہیں، سارا سال مارننگ شوز کروا رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں، بے شرمی پھیلا رہے ہیں، فحاشی پھیلا رہے ہیں، رمضان میں ان کے رویے بدل جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو نام نہاد مولوی ہیں، مسجدوں میں درس دیتے ہیں، خطبے دیتے ہیں، محفلیں کرواتے ہیں، ان کو تو کچھ علم ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمارے شو میں آئیں، آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ایسی آڈینس پر، یا ایسے ویورز پر، یا ایسے سبسکرائبرز پر جو ان کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی اس بات کو ایگری کرتے ہیں۔ دین پھیلا ہے مسجد سے، دین پھیلا ہے اللہ کے گھر سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ مسجدوں میں دروس ہوتے ہیں یا مسجدوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ان سے زیادہ بہتر باتیں تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے پاس بہت ہی عظیم سکالرز آئیں گے، وہ آ کے آپ کو دین کے متعلق بتائیں گے، اور وہ سکالرز ایسے ہیں کہ ان کو شکل ان کی دیکھ کر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، وہ ایسے سکالرز جن کو اسلامک سکالرز ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ہم نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے دین سیکھا جائے۔ وہ ایسے سکالرز ہیں جن کے چہروں کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مین سنت ہے، اور جو ایک مسلمان مرد کی نشانی ہے، وہی نہیں ہے، تو ہم ان کو عظیم سکالرز کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ان کو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ کہہ سکتے ہوں گے۔ تو وہ دین سکھاتے ہیں، وہ رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں، تو ہم ان کو شوق سے دیکھتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ کام کرنے والے ہیں،
یہ صحیح کروا رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ بہت شوق ہے دین سیکھنے کا، بہت شوق ہے رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے کا۔ دیکھیں، میں منع نہیں کر رہا، آپ دیکھیں، لیکن ان کو دیکھیں جن سے واقعی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ علماء کو دیکھیں، سوشل میڈیا پر اداکار زیادہ ہیں، علماء کم ہیں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ علماء کو ٹرینڈنگ پہ لے کر آئے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے، دین سیکھنا ہے، اسلام سیکھنا ہے، رمضان کے متعلق باتیں سیکھنی ہیں تو علماء کو ٹرینڈنگ پہ لے کر آئیں، ان سے سیکھیں۔ تو ہم اداکاروں سے سیکھ رہے ہیں جنہوں نے سارا سال ڈرامے بنائے ہیں، سارا سال جنہوں نے فحاشی پھیلائی ہے، بے حیائی پھیلائی ہے، ہم ان سے دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو اپنے کے متعلق کچھ نہیں علم کہ ان کے گھروں میں کیا چل رہا ہے، یا ان کو یہ نہیں علم کہ وہ لوگوں کو کیا دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ اگر سیکھنا ہے، دین سمجھنا ہے، دین کے متعلق کچھ جاننا ہے تو قرآن و حدیث کو فالو کریں۔ اگر کچھ سمجھنا ہے رمضان کے متعلق، سمجھنا ہے رمضان کے مسائل، تو قرآن و حدیث کو فالو کریں۔ ہر ایک کے گھر میں موبائل موجود ہے، آپ اس میں احادیث نکالیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کو غلط طریقے سے تو ہم استعمال کرتے ہیں، اچھے طریقے سے بھی استعمال کر کے دیکھ لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، سوشل میڈیا کا صرف اور صرف غلط ہی استعمال ہے، ہم غلط کہتے ہیں۔ استعمال کرنے والے کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، تو اس میں دین کا کام بھی ہو رہا ہے، اس میں بے حیائی کا کام بھی ہو رہا ہے۔ اب یہ ہماری جو انگلی ہے یا ہمارا جو انگوٹھا ہے، یہ کس طرف جاتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا انگوٹھا ہمیں کس طرف لے کے جاتا ہے، ہمارا نفس ہمیں کس طرف لے کے جاتا ہے۔ ٹائپنگ تو ہوتی ہے، تو اسی ٹائپنگ کے ساتھ ہم اچھے الفاظ بھی لکھ سکتے ہیں، اسی ٹائپنگ کے ساتھ ہم کسی عالم کو بھی سرچ کر سکتے ہیں، اسی ٹائپنگ کے ساتھ ہم رمضان کے صحیح مسائل بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ ضروری ہے انہی اداکاروں کو سرچ کرنا ہے، یا ضروری ہے اس طرح کے مارننگ شوز کو سرچ کرنا ہے؟ علماء کو سرچ کر کے سیکھیے۔ تو میرے صرف اور صرف رمضان سے پہلے یہ بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارا اصل مقصد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں اس سے ہٹا رہے ہیں۔ ہمارا جو مین مقصد ہے اسلام کو سیکھنا، دین کو سیکھنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا، اس کو سیکھنا، یہ ہمیں اس سے ہٹایا جا رہا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا، بے شک وہ مسلمان ہیں، کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن جو یہ سکھانے کا طریقہ ہے، بتانے کا طریقہ ہے کہ سارا سال کچھ اور، رمضان کے مہینے میں کچھ اور، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ سیکھنا ہے تو قرآن و حدیث سے سیکھیں۔ کم از کم یہ ایک مہینہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو کم از کم اس مہینے میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں۔ سارا سال آپ ترجمہ نہیں پڑھے، تلاوت کر رہے ہیں تھوڑا بہت، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے 100 سوال ہوں گے، سینکڑوں سوال ہوں گے، آپ کو سوالوں کا جواب قرآن مجید میں مل جائیں گے، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی مصیبتوں سے، ہر قسم کی ایسے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اور صحیح سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ایسے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے جو ہم نیکی کے نام پہ کرتے ہیں لیکن اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔